اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیری دروس کا سلسلہ اللہ کی رحمت سے آج کی مجلس سے شروع کرتے ہیں۔ سورۃ النور کے مضامین سے اس مہینے کی تعلیم و تربیت کے لیے مجلسیں انشاءاللہ شروع ہوں گی اور شاید سورۃ النور کے مضامین پر ہی یہ مہینہ اختتام کو پہنچ جائے۔ سورۃ النور 18ویں پارے میں سورۃ المومنون کے بعد ہے اور کوئی 62-63 آیات پر مشتمل یہ سورت ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے لفظ نور استعمال کیا ہے۔ قرآن پاک کی سورتوں کے جو نام ہیں وہ سورتوں کے اندر سے ہی کوئی لفظ لے کر وہ نام رکھے گئے ہیں۔ مثلا سورۃ البقرہ ہے تو بقرہ گائے کو کہتے ہیں، اس سورت میں ایک گائے کا تذکرہ ہے۔ اور آل عمران ہے تو اس میں مریم علیہ السلام کے والد عمران اور ان کے گھرانے کا تذکرہ ہے اور ان کی ولادت کا تذکرہ ہے۔ نساء ہے تو اس میں عورتوں کے مسائل اور احکام ہیں۔ تو یوں سورۃ النور میں ایک بڑی زبردست مثال ہے، انشاءاللہ موقع پر وہ مثال آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور یہ سورت واقعہ افک کے بعد نازل ہوئی۔ واقعہ افک کیا ہے، کب ہوا، بڑی اس میں سیکھنے کی سمجھنے کی بہت ساری باتیں ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے 5ویں سال ایک قبیلہ بنو مستلق، عربوں کا ایک قبیلہ تھا، اس کے متعلق اطلاع ملی کہ وہ تیاری کر رہے ہیں امت مسلمہ پر حملہ آور ہونے کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ دشمن کو گھر پہنچنے کی مہلت نہیں دیتے تھے۔ جاسوسی کا نظام بڑا مستحکم اور مضبوط تھا۔ دشمن وہاں سر اٹھاتا اور یہاں اطلاع مل جاتی، اور وہیں ابھی وہ پروگرام ہی بنا رہا ہوتا کہ رسول اللہ کے سپاہی صلی اللہ علیہ وسلم وہ جا چمٹتے ان پر، یوں ان کو جا سنبھالا ہے۔ تو بنو مستلق کا بھی یہی معاملہ تھا۔ بنو مستلق پر حملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور اس جنگ سے واپسی پر 3 بڑے بڑے واقعے رونما ہوئے۔ ایک واقعہ افک کا ہے، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جو الزام لگا تھا نعوذ باللہ بد کرداری کا، وہ اسی سفر سے واپسی پر، مریسی بھی اسے کہتے ہیں اور مستلق بھی اسے کہتے ہیں۔ دوسرا تیمم کی آیتیں بھی وہ اسی سفر کے دوران نازل ہوئی کہ مجاہدین نے پڑاؤ ڈالا اور وہاں نماز کا ٹائم ہو گیا اور پانی موجود نہیں تھا، پریشانی پیدا ہوئی تو مسح کرنے کا حکم آیا۔ اور تیسرا واقعہ کہ اہل اسلام کی پانی پلانے کے حوالے سے آپس میں ایک لڑائی ہوتے ہوتے مجھے ہوتا یہ تھا کہ جب سفر میں آتے کسی جگہ پر ٹھہرتے
کوئی چشمہ پانی کا دیکھ کے وہاں ٹھہرتے، تو ظاہر بہت سارا مجمع تھا، تو ہر بندے کی کوشش ہوتی کہ جلدی جلدی وہ پانی حاصل کر لے اور اپنے جانوروں کو پانی پلا لے۔ تو اس وجہ سے ایک تنازع ہوا تھا جس کے بارے میں پھر سورۃ المنافقون بھی نازل ہوتی۔ تو اس اعتبار سے جو غزوہ بنو مستلق ہے وہ بہت اہم ہے۔ واقعہ کیا ہوا؟ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، اور میں آپ کو مشورہ دوں گا، اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ہماری ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کتنی بڑی عالمہ تھی، کتنی بڑی فقیہہ تھی، کتنی بڑی محدثہ تھی، تو انہی کی زبان سے یہ قصہ صحیح بخاری میں پڑھیں، واقعہ افک۔ اسے امام بخاری رحمہ اللہ گواہیوں کے باب میں بھی لے کے آئے ہیں، کتاب التفسیر سورہ نور کی تفسیر میں بھی لے کے آئے ہیں۔ 2-3 صفحات پر مشتمل یہ حدیث ہے، پڑھ کے بندہ دنگ رہ جاتا ہے کہ ہماری ماں اتنی کم عمری میں اتنی پختہ سوچ رکھنے والی ہے، سبحان اللہ۔ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ آپ جب بھی سفر کا ارادہ کرتے تو اقرا بین نسائہ، اپنی بیویوں کے درمیان قرعہ ڈالتے، جس کا نام نکلتا اسے سفر میں ساتھ لے جاتے۔ ہر سفر میں ساتھ سب کو لے جانا بعض دفعہ ممکن نہیں ہوتا تھا، بعض موقعوں پر لے بھی ہے، حج کے موقع پر سب کو ساتھ لے آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن جنگی سفروں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرعہ اندازی کر لیتے، جس کا نام نکلا اسے ساتھ لے جاتے۔ اس جنگ کی تیاری ہو رہی تھی، آپ نے قرعہ ڈالا تو قرعے میں نام میرا نکلا، میں نے تیاری باندھ لی اور میں بھی روانہ ہو گئی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جنگ لڑی، آپ واپس آئے، ظاہر سفر تھا، تو ایک جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا۔ وہاں مجاہدین ٹھہر گئے اور میں سوار تھی ہودج میں۔ ہودج ایک خیمہ ہوتا تھا، بانسوں پر ایک خیمہ بنا دیا جاتا تھا، کوٹڑی سی چھوٹی سی، اس میں خاتون کو بٹھا دیا جاتا اور جوان بانسوں کی سائڈوں سے اٹھاتے، جیسے جنازہ باز دفعہ اٹھایا جاتا ہے، اٹھاتے اور اسے اونٹ پر رکھ دیتے، جب کہیں اتارنا ہوتا تو اسے اتار لیتے، خیمے کو الگ رکھ دیتے۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہلکے پھلکے جسم کی تھی، اور اٹھانے والے جو تھے جوان ظاہر مجاہدین تھے، فرماتی ہیں کہ پڑاؤ ڈالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو میرے ہودج کو جوانوں نے اٹھایا اور رکھ دیا، جوان الگ ہو گئے، میں اپنے ہودج سے باہر نکلی، ضرورت انسانی کے لیے جیسے کوئی جاتا ہے۔ میں وہاں گئی ہو کے واپس آئی تو میں نے دیکھا میرا ہار گم ہو گیا ہے، دراصل وہ ہار میرا نہیں تھا، وہ میری بڑی بہن اسماء بنت ابی بکر کا ہار تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یمن کے یہ موتیوں سے بنا ہوا ہار تھا، خرز 10-12 درہم اس کی قیمت تھی۔ میں سفر پر جو جا رہی تھی تو میں نے کہا کہ آپ مجھے یہ ہار دے دیں، میں سفر کے بعد آپ کی امانت آپ کو واپس کر دوں گی۔ تو میں یہ ہار لے کے چلی گئی۔ اب میں قضائے حاجت سے فارغ ہو کے آئی تو ہار میرے پاس موجود نہیں تھا، تو میں سمجھ گئی کہ شاید وہیں گر گیا ہوگا جہاں سے میں آئی ہوں۔ تو میں اٹھی اور اس جگہ کی طرف گئی تاکہ ہار کو تلاش کروں۔ وہاں گئی اور مجھے ہار مل تو گیا، لیکن واپس آئی تو اللہ کا کرنا قافلہ جا چکا تھا۔ ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تیاری کرو، واپس چلنا ہے۔
جوان آئے اور جوانوں نے آ کر ہودج اٹھایا اور میرے اونٹ پر رکھا. انہیں یہ لگا کہ میں اس میں بیٹھی ہوں. میرا وزن کم تھا اس لیے انہیں اندازہ نہ ہوا کہ میں اس میں موجود ہوں یا نہیں ہوں. انہوں نے وہ ہودج رکھا. تیاری ہو گئی چلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو گئے. میں جب پہنچی تو قافلہ روانہ ہو چکا ہے. میں سمجھ گئی کہ جوانوں کو اندازہ نہیں ہوا کہ میں ہودج کے اندر موجود ہوں یا نہیں. میں وہیں بیٹھ گئی اور مجھے یقین تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملے گی کہ عائشہ پیچھے رہ گئی ہیں رضی اللہ عنہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بندے بھیجیں گے اور بلوا لیں گے. میں اس انتظار میں بیٹھی تھی کہ مجھے نیند آ گئی. تو 15-16 سال عمر تھی اس وقت. ام المومنین تھی یا اس سے بھی شاید کم تھی. مجھے یعنی عمر ابھی بچپنے کی یا جوانی کی ابتدائی کی عمر تھی. کوئی بہت زیادہ جیسے کوئی بڑی عمر ہوتی ہے وہ نہیں تھی. مجھے نیند آ گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب روانہ ہوتے تو کچھ بندوں کو پیچھے چھوڑ دیتے کہ آپ قافلے کے پیچھے پیچھے آئیں. کوئی بندہ رہ جاتا ہے, کوئی سامان رہ جاتا ہے, کوئی مریض رہ جاتا ہے, کوئی چیز گر جاتی ہے تو اس کی دیکھ بھال کی جائے. مینجمنٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی کمال تھی. تو یہ بھی ہوئی تھی صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ. اچھے نام تلاش کرتے ہیں نا اور مہینہ مشورہ کرتے ہیں کون سا نام رکھے. یہ بڑا خوبصورت نام ہے صفوان. چٹان کو کہتے ہیں. قرآن پاک میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے. پختہ پتھر کو کہتے ہیں. اور یہ صحابی قرآن کی جتنی آیتیں ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کی پاک دامنی پر گواہ ہے, ساری آیتیں صفوان کی شرافت پر گواہ ہے. کیونکہ 2 فریقوں پر جرم کا الزام لگا تھا نا. تو ماں کے بارے میں بھی یہ آیتیں ہیں اور صفوان کے بارے میں بھی یہ آیتیں ہیں. بڑا خوبصورت نام ہے یہ. سبحان اللہ. صفوان آئے وکان قدرانی قبل الحجاب. ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں صفوان نے پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے مجھے دیکھا ہوا تھا. ظاہر پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے ان کی کم عمری تھی اور پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تو دیکھا ہوا تھا. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس پر ٹھہرا جائے. انہوں نے مجھے پہچان لیا کہ میں سوئی ہوئی ہوں تو انہوں نے مجھے پہچان لیا اور انہوں نے افسوس کے ساتھ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. چھوٹے سے چھوٹے صدمے پر انا للہ پڑھنا مشہور ہے. صرف موت کے ساتھ یہ خاص نہیں ہے. چراغ بھی بجھ جاتا تھا تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیتے تھے. کوئی صدمے کی خبر آئے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں. یہ موت کی نشانی نہیں ہے. یہ دراصل کلمہ استرجاع ہے. یہ بتانا ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کی امانت ہے اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنے پاس واپس پلٹا دیتا ہے. جسے چاہتا ہے اللہ اپنے پاس واپس پلٹا دیتا ہے. ہم مالک نہیں ہیں, اللہ مالک ہے. انہوں نے اونچی آواز سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور کہا اہل رسول اللہ. یہ کیا ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے یہاں رہ گئے اور قافلہ چلا گیا. انہوں نے انا للہ پڑھا. میں اٹھ کے بیٹھ گئی. انہوں نے مجھے اس لیے پہچانا کہ پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے انہوں نے مجھے دیکھا ہوا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب پردے کا حکم نازل ہوا ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں اس کے بعد کوئی کسی کو پہچان نہیں سکتا تھا. منہ جھک گئے, چہرے ڈھانپ لیے گئے تو اس لیے پھر کوئی نہیں پہچان سکتا تھا. پہلے جو دیکھا ہوا تھا وہ پہچان لیا. وہ اپنا اونٹ لے آئے, میرے پاس بٹھایا, الگ ہو گئے. میں اونٹ پر بیٹھ گئی. انہوں نے مہار پکڑی اور روانہ ہو گئے. پہنچے. ادھر قافلہ جا اترا اور ادھر صفوان بھی مجھے لے کر پیچھے پہنچ گیا. اب صورت یہ بنی کہ سارا مجمع دیکھ رہا تھا اور ہم دونوں اکیلے آئے. فرماتی ہیں کہ پھر اس وجہ سے ہلاک ہونے والے کچھ ہلاک ہو گئے
اور کچھ ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے ان کے دینداری کی وجہ سے بچایا۔ کوئی بھی مشتبہ بات دیکھا کرے نا تو اپنے آپ کو تہمت سے بچایا کرے، اپنے آپ کو تہمت سے بچایا کرے، اندازے نہ لگایا کرے۔ اندازے لگانا اچھی سوچ کی نشانی نہیں ہے۔ گزر شروع ہو گئی منافقین کے درمیان، اور یہ بیڑا اٹھایا عبداللہ بن ابی نے، رئیس المنافقین نے۔ لو صاحب، اکیلا مرد، اکیلی عورت، اکیلا سفر، قافلے سے پیچھے کیوں رہی؟ پتہ نہیں کیا ہوا، پتہ نہیں کیا ہوا، پتہ نہیں کیا ہوا۔ اس نے بکواس گرد ہوئی، اس کے کام میں خبر ہو، تمہیں پتہ ہے، تمہیں پتہ ہے، تمہیں پتہ ہے، تمہیں پتہ ہے، لا حول ولا قوت۔ پریشانی بن گئی، لیکن مجھے کوئی پتہ نہیں۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں مجھے کسی بات کا کوئی علم نہیں تھا کہ لوگ کیسی باتیں میرے بارے میں کر رہے ہیں۔ سفر سے واپس آئی میں، اللہ کا کرنا بیمار ہو گئی، شدید بیمار ہوئی، مہینہ بھر میں بیمار رہی۔ باتیں بڑھتی گئیں، باتیں ہوتی رہیں، کچھ محفلوں میں باتیں چلتی رہیں، کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بھی ان باتوں سے متاثر ہو گئے۔ انسانی معاشرہ تھا نا، جب مسلسل جو ایک بات پر پروپیگنڈا ہو رہا ہوگا تو سب لوگوں کی سوچ کا لیول ایک جیسا نہیں ہوتا، تو کچھ اور لوگ بھی متاثر، اپنے ساتھی بھی متاثر ہو گئے، انہوں نے بھی کچھ باتیں کی۔ مجھے کسی بات کا کوئی پتہ نہیں، البتہ میں کبھی کبھی سوچتی تھی کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب میں بیمار ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے ساتھ ہمدردی کا انداز، حال احوال پوچھنے کا انداز، اٹھنے بیٹھنے کا انداز الگ ہوتا۔ گھر کا بندہ بیمار ہے تو دل زیادہ چاہیے، لیکن اب میں بیمار بھی ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کترا کترا کر رہتے ہیں، میرے ساتھ نہ بیٹھتے ہیں، نہ میرے ساتھ کوئی صلاح مشورہ کرتے ہیں، نہ مجھ سے کوئی بات پوچھتے بتاتے ہیں۔ آپ تشریف لاتے ہیں اور مجھ سے پوچھتے ہیں کہ فتیق ہوں، کیا حال ہے تمہارا؟ میں کہتی ٹھیک ہوں، بس آپ تشریف لے جاتے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ آپ کیوں کھچے ہیں، مجھے نہیں معلوم بھائی۔ خیر میں بھی بیماری کے ایام میں ہوں۔ ان دنوں ام المومنین فرماتی ہیں کہ گھروں میں لیٹرینیں نہیں بنائی گئی، ہم عورتوں کا امر العرب الاول، پہلے عربوں، پرانے دیہاتی عربوں کی طرح تھا۔ ہم رات کی تاریکی میں آبادی سے باہر جنگل کی طرف نکل جاتی تھی، خواتین اکٹھی ہو کر ضرورت انسانی سے فارغ ہو کر طہارت سے ہم واپس آ جاتی تھی، اکٹھی جاتی، اکٹھی واپس آتی تھی۔ ابھی گھروں میں لیٹرینیں نہیں بنائی گئی تھی، یہ اس زمانے کی بات ہے۔ پھر اگلی رات اسی طرح ہوتا تھا، پھر اگلی رات اسی طرح ہوتا تھا۔ آج رات میں جا رہی ہے، مستہ کی ماں میرے ساتھ ہے، میں نے اوپر جو چادر اوڑھی ہوئی تھی، چادر میں پاؤں اڑا اور میں گرنے لگی۔ تو مستہ کی ماں نے کہا او مستہ، تجھ پر بڑا افسوس ہے، تجھ پر بڑا افسوس ہے۔ چادر میری اڑی اور ماں نے مستہ کو برا کہا، وہ اس کا بیٹا ہے، ہمارا رشتہ دار بھی ہے، ہمارا رشتہ دار بھی ہے، اور پھر وہ مہاجر بھی ہے، بدری بھی ہے۔ بات مجھے سمجھ نہیں ہے۔ میں نے کہا تصدین رجلا من اہل بدر یا من المہاجرین، ہجرت کرنے والے کو برا کہتی ہو؟ کیا ہوا؟ مستہ نے کہا او بولی تجھے نہیں پتا کیا بات چل رہی ہے؟ میں نے کہا ماں جی مجھے تو کچھ پتا نہیں ہے، کیا کیا ہے مستہ نے؟ تو مستہ کی ماں نے مجھے سارا قصہ سنایا کہ یہاں تو یہ آگ لگی ہوئی ہے، لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ کہتی ہے وہ میں جس کام کے لیے جا رہی تھی وہ تو صدمے میں بھول گئی، ختم۔ میں بے چین ہو گئی، مجھے بخار ہو گیا، میں اس رات نہ سو سکی، پریشان حال، روتی رہی میں۔ لیکن مجھے
نہیں معلوم تھا کہ پوری بات کیا ہے، کہاں تک پہنچی ہوئی ہے، کس نے اڑائی ہے۔ تفصیلات پوچھوں تو کس سے پوچھوں؟ تفصیلات پوچھوں تو کس سے پوچھوں؟ اس لیے ماں جی کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے اجازت مانگی کہ آپ اجازت دیں میں اماں کے گھر جاؤں، ان سے ملاؤں، تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم جاؤ اور جا کے ملاؤ۔ بچے کو بھیجا، بچہ مجھے میری ماں کے گھر چھوڑ آیا۔ میرا وہاں جانے کا پروگرام صرف یہ تھا کہ میں حالات جانوں کہ کیا باتیں ہیں، کیا تفصیلات تو پوچھوں۔ میں آئی ہوں رومان میری ماں ان کے پاس، میں نے ان سے کہا کہ لوگ کیا باتیں میرے بارے میں، تو انہوں نے کہا بیٹے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، وہ صدمہ انہوں نے تو نہیں سے سہ گئے تھے۔ ماں باپ کی چھاؤں اللہ زندہ رکھے، سلامت رکھے، وہ غموں کو اپنے سروں پر لے لیتے ہیں، اولادوں کو بنک نہیں رکھنے دیتے، ان کا چپ چاپ دفاع کرتے رہتے ہیں، چپ چاپ انہیں سنبھالتے رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا بیٹے پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، کوئی عورت بھی اپنے گھر میں خوش ہو، خامد سے اچھی بنی ہوئی ہو، شکل کی بھی اچھی ہو، گھر میں رونقیں ہوں، گھر میں برکتیں ہوں، سوکھنے بھی ہوں، تو ایسی عورت کے ساتھ جیلسی ہو جاتی ہے لوگوں کو، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ میں نے کہا آپ کو پریشانی نہیں لگ رہی؟ خود میں حیران ہوئی کہ میری ماں کیسی ماں ہے، اتنا بڑا طوفان میرے سر پر گرایا جا رہا ہے اور ماں کو اتنا صدمہ ہی نہیں ہو رہا جتنا مجھے ہوا۔ ماں کو تو صدمہ تھا، ماں بھی رونے لگ جائے، بیٹی بھی رونے لگ جائے تو طوفان کھڑا ہو جائے گا۔ میں نے کہا قصہ کیا ہے؟ کہا اس طرح کی باتیں ہیں جو ہو رہی ہیں۔ میں نے کہا یہ باتیں رسول اللہ تک بھی پہنچی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہا ہاں رسول اللہ تک بھی پہنچی۔ میں نے کہا میرے ابا جی کو بھی پتا ہے کہ میرے کردار کے بارے میں مدینے میں اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں؟ کہا ہاں ہمارے ابا کو بھی پتا ہے۔ اللہ اکبر، اب کیا کیا جائے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشد الناس ابتلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل۔ اپنے غموں کو دیکھ کر مایوس نہ ہوا کرو، اللہ نے جن لوگوں کو چنا نا ان پر اس سے بڑے پہاڑ اترے ہیں، ان پر اس سے بڑے پہاڑ اترے ہیں۔ میں بے ہوش ہو گئی، 2 راتیں 3 راتیں میں نہ سو سکی، 3 راتیں میں نہ سو سکی۔ کیا کروں، کس سے کیا دفاع کروں؟ کچھ پیارے بھائیو ایسے ٹاپک ہوتے ہیں جن پر بولنا بھی مصیبت ہوتا ہے، جن پر وضاحتیں دینا بھی مصیبت ہوتا ہے۔ اللہ چادروں کو سلامت رکھے، اللہ عزتوں کو سلامت رکھے، اللہ غموں سے محفوظ کرے۔ لیکن تعلق باللہ ہونا اور بندہ سچا ہوگا، اللہ راہ نکال دیتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ میں رونے لگ گئی، میرے ابا جی اوپر کے کمرے میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ ایک اتنا بڑا مداوع اللہ نے مسلمانوں کو دیا ہے، دل غمگین ہو قرآن اٹھاؤ پڑھو، اللہ تعالیٰ کچھ مرہم لگا دیتا ہے، حوصلہ۔ ابا جی اوپر قرآن پڑھ رہے ہیں، سمجھ یہ آیا کہ جتنی بھی مصیبتیں ہوں بندہ اللہ سے پیچھے نہ ہٹے، تعلق باللہ سے پیچھے نہ ہٹے۔ انہوں نے میرے رونے کی آواز سنی تو وہ نیچے اتر آئے۔ ہاں کیا ہوا اسے؟ کہا اسے پتہ چل گیا ہے، اسے پتہ چل گیا ہے کہ اس کے بارے میں کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ وہ اوپر چلے گئے، اس کا کیا حال ہوئی کہ کیا کر سکتا ہے۔ 3 دن ہو گئے مجھے اپنی امی کے گھر رہتے ہوئے، دوپہر کا وقت ہے، میں گھر میں ہوں، ایک انصاری خاتون آئی، دل جوئی کی، تسلی دی مجھے، دل بہلانے کی کوشش کی، اندر غم کا طوفان ہو تو لوگوں کی باتیں کیا اثر کرتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرماتی ہیں اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے۔ آپ تشریف لائے، سردیوں کا موسم تھا،
اور آج سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری چارپائی پر سفر سے آنے کے بعد بیٹھے نہیں تھے. آج آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری چارپائی پر بیٹھ گئے. میں پہلی طرف منہ کر کے بیٹھی ہوئی غم اور بے چینی کی حالت میں ہوں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا عائشہ انسان ہوتا ہے، بندے سے بھول ہو جاتی ہے، بندے سے خطا ہو جاتی ہے. ان کنتی الممت بذنب فاستغفر اللہ، اگر کوئی ہو گیا ہے تو اللہ سے معافی مانگ، اللہ معاف کر دیتا ہے. وَإِن كُنْتِ بَرِيَّةً فَسَيُبَرِّئُكِ اللَّهُ، اور اگر تم بے گناہ ہو تو مجھے امید ہے دیر سے ہی صحیح اللہ تعالیٰ تمہاری بے گناہی کا بیان کر دے گا. میں بھر گئی غم کی وجہ سے. کچھ رشتے اس طرح کے ہوتے ہیں ان سے تو توقع ہی نہیں ہوتی کہ وہ سوچ بھی سکے. اب پیارے نبی کہہ رہے ہیں ماں ساتھ ہے، والد گرامی ساتھ بیٹھے ہیں، میں بے گناہ ہوں اور مجھ سے تفتیش اور تسلی کی جا رہی ہے میرے کردار کے بارے میں. کہتی ہیں میری آنکھیں سوکھ گئی. میں اٹھ کے بیٹھ گئی. میں نے کہا آپ نے جو باتیں سنی ہیں سن سن کے آپ لوگوں کے دلوں میں ان باتوں نے گھر کر لیا ہے. اب اگر میں ہاں کروں اور اللہ جانتا ہے کہ میں نے جرم نہیں کیا، میں اگر ہاں کروں کہ ہاں مجھ سے جرم ہوا ہے، تو آپ نے اس پر مجھ سے کوئی قسم نہیں لینی. یہ میں کہہ رہا ہوں میری ایک ہاں پر آپ کو تسلی ہو جائے گی کہ ہاں واقعی یہ مجرم ہے. اور اگر میں نہ کروں تو آپ کو تسلی نہیں ہوگی. اگر میں نہ کروں تو آپ کو تسلی نہیں ہوگی. اس لیے میں آپ کے سامنے کیا صفائیاں پیش کروں، میں کیا کروں؟ اعتراف کروں بے گناہ ہونے کے باوجود تو آپ فوراً مانتے ہیں، اور میں انکار کروں حالانکہ میں ہوں بھی بدنام، تو اب آپ میرا بیان نہیں مانیں گے تو میرے بیان کی کیا حیثیت ہے؟ میں آپ کے سامنے کیا صفائیاں پیش کروں؟ آپ کے پاس صفائی پیش کرنے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. میں جذبات میں آ گئی اور میں نے کہا کہ میرا مقدمہ تو اللہ کی عدالت میں ہے. یعقوب کے ابا نے جیسے کہا تھا، یوسف کے ابا نے جیسے کہا تھا نا، واللہ المستعان علی ما تصفون، میں اللہ سے مدد مانگتی ہوں، اللہ ان کی باتوں کو سن، میرا کوئی مسئلہ حل تو کر. خاوند مجھ سے یہ باتیں پوچھ رہا ہے، ماں مجھ سے یہ باتیں پوچھ رہی ہے، والد مجھ سے یہ باتیں پوچھ رہا ہے، میں کس کس کو کے سامنے صفائیاں پیش کروں؟ میں مدد اللہ سے مانگتی ہوں. یوسف کے ابا میں نے کہا یعقوب کا نام غم کی وجہ سے میری زبان پر نہ آئے علیہ السلام. یہ کہا میں پھر لیٹ گئی دوسری طرف منہ کر کے. میں نے کہا میں آپ کو کوئی صفائی پیش نہیں کرتی. اسی دوران پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی. جو سورت ہم نے پڑھنی ہے سورت النور، اس کی آیات نازل ہوئی. اس کی آیات نازل ہوئی. ان الذین یرمون المحصنات المؤمنات الغافلات، آخر بات اللہ نے گواہی دی کہ تمہیں گواہ کی ضرورت تھی تو میں گواہ ہوں. یہ بھی پاک کام ہے، اس میں کوئی جرم نہیں. گمان کی وجہ سے اندازے لگا رہے ہو جن کی کوئی حقیقت نہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیشانی مبارک سے موتیوں کی طرح پسینہ گرتا. پسینہ گرنے لگا. ٹھنڈ کے دن تھے. میں سمجھ گئی کہ میرے مقدمے کی سماعت ہو گئی ہے، میرے مقدمے کی سماعت ہو گئی ہے. دنیا ہاتھ اٹھا لیتی ہے، دنیا پیچھے ہٹ جاتی ہے. رب تعالیٰ بندے کی مدد سے پیچھے نہیں ہٹتا. بس بندہ مایوس نہ ہو، بندہ حوصلہ نہ ہارے، بندہ اعتبار نہ چھوڑے اللہ سے. اللہ اس کی مدد سے پیچھے نہیں ہٹتا. وہی ختم ہوئی، پسینہ پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرائے. آپ نے فرمایا ہے تمہیں مبارک ہو عائشہ
اللہ تعالیٰ نے تمہاری پاک دامنی کی گواہی دے دی ہے، اللہ نے تمہاری پاک دامنی کی گواہی دے دی ہے۔ عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں اپنے آپ میں اس کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے بارے میں اللہ قرآن اتارے گا۔ یہ تو مجھے تسلی تھی کہ اللہ وحی کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کر دے گا، لیکن یہ ہو کہ میرے بارے میں قرآن اترے گا، یہ میں اپنے آپ کو اس سے حقیر سمجھتی تھی، اس سے حقیر سمجھتی تھی۔ الحمدللہ میری ماں نے کہا شکریہ ادا کرو رسول اللہ کا، میں نے کہا میں ان کا شکریہ ادا نہیں کرتی، جس نے میری گواہی دی ہے میں اس کا شکریہ ادا کرتی ہوں، جس نے میری گواہی دی ہے میں اس کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ یہ واقعہ ہے، یہ واقعہ افک ہے، اسے کہتے ہیں وہ واقعہ جس میں ماں پر بہتان لگا، جس میں ماں پر بہتان لگا۔ اس صورت کو جس کو ہم نے پڑھنا ہے انشاءاللہ آئندہ کے مجالس میں، اس صورت میں اس واقعے کے متعلق بہت ساری آیات ہیں، وہ آیات آپ کے سامنے رکھی جائے گی، اور کیونکہ یہ واقعہ بدگمانی کی وجہ سے، سوچوں کی خرابی کی وجہ سے پیدا ہوا تھا، تو اس صورت کا ایک بڑا مضمون اخلاقیات، آداب، شرم و حیا، آنے جانے کے آداب، اجازت مانگنے کے آداب، اس حوالے سے اکثر اس صورت کے جو مضامین ہیں انشاءاللہ کل کی مجلس میں یہاں سے بات آگے بڑھائیں گے۔ سبحان اللہ۔